بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اس ملک پاکستان کے اندر 9 مئی کو جو صورتحال ہوئی وہ سارے دوستوں کے سامنے ہے۔ میں آج احباب سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ بات یاد رکھنا، یہ کسی ادارے کے لیے یا کسی ایک پارٹی کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، یہ آل اوور پاکستانیوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے میری اس ویڈیو کو کس انداز کے ساتھ سنیں گے اور ان کے دل کے اندر پاکستان کی کتنی محبت ہے، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ظاہری بات ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ 9 مئی کو اس ملک پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کیا۔ جیسے کیا، جائز تھا یا ناجائز تھا، اس بات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اس سے پہلے کئی پارٹیوں کے لیڈر اور دیگر لوگ گرفتار ہوتے رہے، ضمانتیں ہوتی رہی، آنے والے دنوں کے اندر گرفتار ہوتے رہیں گے، ضمانتیں ہوتی رہیں گی، اس بات سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اور بہت سارے لوگ 9 مئی کو بلیک ڈے کے نام سے متعارف کروا رہے ہیں۔ ان دوستوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بلیک ڈے اگر 9 مئی کو کہنا ہے تو عمران خان کی وجہ سے نہ کہنا۔ کوئی پی ٹی آئی کا ساتھی میرے ساتھ اس بات پر جو ہے وہ غصے کا اظہار نہ کرے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے کہا آپ کے لیڈر کے ساتھ ہی نہیں، اس سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے امیر کے ساتھ اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے ساتھ، اور اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ، پیپل پارٹی کے ساتھ، یکے بعد دیگر ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ رہا اور آنے والے دنوں کے اندر یہ چلتا رہے گا۔ مجھے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، میں بات صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو میں نہ بناتا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، 3-4 دن انٹرنیٹ بند رہا اور اس کے بعد ظاہری بات ہے دلوں کے اندر ایک اطمینان اور دلوں کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی کہ پتہ نہیں ہوگا کیا، لیکن جب انٹرنیٹ سروس بحال ہوئی اس کے بعد بہت ساری ویڈیو دیکھنے کو ملی، اور ویڈیو کے بعد بہت ساری ایسی ویڈیو جو ایڈٹ کی ہوئی اور اس کے اندر صورتحال کیا تھی، یعنی ویڈیو پہلے نقصان والی ویڈیو چلا کر آگے نقصان کرنے والے کی، جو بندہ جس نے آگ لگائی، جس نے آرمی کو پتھر مارے، جس نے کور کمانڈر کے گھر میں گھس کر جو جس طرح بھی ملک پاکستان کے اندر نقصان کیا، پاکستان کا نقصان کیا، عوام کا نقصان کیا، اور بعد میں اسی کی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے وہ جناب معافی مانگ رہا ہے کہ جناب میں اپنے لیڈر کی محبت کے اندر بہک گیا تھا اور جس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ میں نے کیا، اب میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، احساس ہو جانا یہ بھی بڑی بات ہے، مگر میں پاکستان کے مقتدر اداروں سے بڑی محبت کے ساتھ ایک محب وطن ہونے کے ناطے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی والے ہوں، اور ظاہری بات ہے اب تو پی ٹی آئی کی بات ہے نا، اس سے پہلے تحریک لبیک کے جو ساتھی نکلے تھے انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی تھی۔ تحریک لبیک کا راستہ روکنے کے لیے حکومت نے جو حکمت عملی اپنائی وہ سارے جہان کے سامنے ہے، اور اس سے پہلے باقی دیگر جماعتیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے آرمی پر آج تک کسی نے حملہ نہیں کیا۔ اپنے پاکستان کے اندر تو پاکستان، ہم تو محب وطن ہے، پاک آرمی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جو دین دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے، ان کی جرت نہیں آج تک ہماری پاک آرمی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، مگر یہ درندہ نما انسان جو اپنے آپ کو عمران خان کا محب سمجھتے ہیں، جناب ہم اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تم کرو اپنے لیڈر کے ساتھ محبت،
ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جس نے ان دنوں کے اندر 9 مئی کو اگر بلیک ڈے کہنا ہے، اس صورت کے اندر 9 مئی کو بلیک ڈے کہا جائے کہ یہ وہ 9 مئی ہے، ایک غنڈہ جماعت نے، ایک دہشت گرد جماعت نے پاک آرمی کے جوانوں پر پتھر برسائے، پاک آرمی کے جوانوں کی جو شہداء ہیں ان کی قبروں پہ جا کر جناب ان کے کتبوں کو اکھاڑا، ان کی قبروں کی جو ہے وہ بے حرمتی کی، اور پاک آرمی کے گھروں کو جا کر آگ لگائی، چوکیوں کو جا کر آگ لگائی۔ پاکستان کی جو پولیس ہے، پولیس والوں کی چوکیوں کو آگ لگائی، تھانوں میں جا کے ہلے بولے، اور پاکستان کے جو ہے وہ کئی جناب ایمبولینسوں کو آگ لگائی گئی، کئی پاکستانی شہریوں کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، اور کئی جو ہے وہ اس کے علاوہ پاکستان کی فوج اور بالخصوص جو پاکستان کی پولیس ہے، پولیس کے کتنے نوجوان جو شہید ہوئے، کتنے نوجوان ہیں جو زخمی ہوئے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ بات کر لینے سے وہ ساری باتیں درست ہو جائیں گی؟ میں اپنے لیڈر کی محبت میں بہہ کے آ جاؤں، میں اپنے لیڈر کی محبت میں انجانے میں یہ سارے کام کر چکا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ خبردار کسی کو معاف کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی بھائی میرا کوئی نقصان کرے، میں اسے معاف کروں گا نقصان پورا کیے بغیر؟ بالکل نہیں کروں گا۔ کوئی اور دوسرے تیسرے بندے کا ذاتی نقصان ہو، جب تک کوئی نقصان پورا نہیں کرے اسے معاف نہیں کرے گا۔ ایسے ہی جنہوں نے ایمبولینسوں کو جلایا ہے، جنہوں نے پولیس کی گاڑیوں کو جلایا ہے، جنہوں نے آرمی کے گھروں کو جلایا ہے، جنہوں نے آرمی کی چوکیوں کو جلایا ہے، جنہوں نے پولیس والوں کو شہید کیا، جنہوں نے پولیس والوں کو زخمی کیا، یا جنہوں نے پولیس جو پاک آرمی کے جوانوں پہ پتھر برسائے ہیں، پاک آرمی کی گاڑیوں کو جلایا ہے، پاکستان کی عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے، معاف کرنے والے ذرا دیکھنا ضرور، یہ ان کے بیان پہ نہ جانا، یہ جو جتنے لوگ ویڈیو میں نظر آئے ان کو پکڑو، اور جتنا پاکستان کا نقصان ہوا ہے ان سے پورا کروائیں، ان سے پورا کروائیں۔ اور اگر کسی کے اندر پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی محبت کے اندر وہ نکلا تھا، یہ سارا نقصان کیا، یہ قوم پہ بوجھ نہ ڈالنا، یہ پی ٹی آئی کے یہ اتنے اچھا باقی سارے پاکستان کی عمارتیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس ظالموں زمان پارک کے اندر عمران خان کے گھر کے دروازے تو تم نے نہیں توڑے، وہاں بنی گالا کے اندر جا کر تو ہلے نہیں بولے، بالکل ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی پی ٹی آئی کا ہو، کوئی کسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جو پاکستان کا نقصان کرے گا اس کے ساتھ پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے۔ جناب اس دن جناب شیر بن کر ببر شیر بن کر ہم جناب خان کے ٹیگر ہیں، پاکستان کا نقصان کیا، اور آج جناب ہم معذرت خواہ ہیں، ہمیں معاف کیا جائے، کوئی معافی نہیں ہے۔ ان ظالموں کے ٹکڑے کر کے ان کو جس جس جگہ پہ نقصان ہوا ہے ان کو جناب قتل کر کے ان کی لاشیں وہاں پہ لٹکائی جائیں، تاکہ قیامت تک پاکستان رہے گا اور کوئی پاکستان کا دشمن پاکستان کے اداروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ عجیب طریقہ ہے، ادارے پاکستان کے جلا دیے، پاکستان کو اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا، اور اب یہ معافی مانگنے سے یہ ساری کسر پوری ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ اور جو اعلیٰ حکام ہیں میں ان سے یہ حکام بالا سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک ملک پاکستان کا باسی ہونے کے ناطے میرے دل کے اندر پاکستان کی محبت ہے، کوئی ادارہ ہو ہم سبھی اداروں کا احترام کرتے ہیں، مگر یاد رکھنا صرف معافی مانگ لینے سے معافی نہیں ملے گی، یا جو نقصان کرنے والے ہیں وہ نقصان پورا کرے۔ اگر نقصان کرنے والے پورا نہیں کریں گے، جتنا نقصان ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا چیئرمین اور جتنے یہ جناب جو جہاز لے کر جو جناب ایم این اے ایم پی خریدتے پھرے ہیں وہ جناب سارے یہ پاکستان کا نقصان پورا کریں۔ اگر پورا نہیں کرتے، میں ایک محب وطن ہونے کے ناطے، پاکستان کا باسی ہونے کے ناطے اعلیٰ حکام سے
پاکستان کے اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ دہشت گرد جماعت ہے، ان پہ فی الفور پابندی لگائی جائے، قیامت تک ان پہ پابندی لگائی جائے۔ یہ پاکستان کے محب وطن نہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہے، اور پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ وہی انجام ہونا چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔